ہمارے پاس وائس میسیج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم زمین خریدنے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں تو اس پہ خمس واجب ہوگا؟ جی اگر سال گزر جاتا ہے تو خمس واجب ہوگا، یہ بچت کے زمرے میں آتا ہے۔ بے شک زمین آپ کی ضرورت ہو، گاڑی آپ کی ضرورت ہے شادی کے لیے یا کسی بھی زیارات کے لیے، حج کے لیے، پیسہ اگر جمع کرتے ہیں جو کما کے لاتے ہیں، اگر سال بھر وہ آپ کے پاس پیسہ رہتا ہے تو اس میں خمس واجب ہوگا۔ صرف ایک صورت میں خمس واجب نہیں ہوتا، وہ یہ کہ کوئی آدمی وہ پیسہ سے، اب وہ صرف پیسہ میں خمس نہیں ہے بلکہ اور چیزیں بھی بازار سے آپ خرید کے لاتے ہیں، سال بھر اس کو استعمال نہیں کرتے۔ کپڑے جو ہے نا وہ کپڑے یعنی سوٹ کا کپڑا لاتے ہیں اور سال بھر وہ پڑا رہتا ہے، وہ نہیں سلاتے، یا ریڈی میڈ کپڑے لاتے ہیں سال بھر جو ہے نا وہ پڑے رہتے ہیں اور اس کا جو ہے نا اس کو استعمال نہیں کرتے۔ فریج، واشنگ مشین، سلائی مشین، یعنی اے سی، کوئی بھی چیز، فرنیچر لاتے ہیں گھر اور پورا سال استعمال نہ کریں تو اس میں جو ہے نا وہ خمس واجب ہوتا ہے۔ صرف ایک صورت میں خمس واجب نہیں ہوتا، وہ یہ کہ بیٹی کی شادی کے لیے آدمی جہیز جو ہے نا وہ لیتا ہے، فرنیچر لیتا ہے، اے سی لیتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اگر سال بھر بھی پڑی رہے یہ چیزیں تو اس میں وہ مستثنا ہے، اس میں خمس واجب نہیں۔ لیکن اگر پیسہ جمع کریں آپ کسی بھی مقصد کے لیے، مکان کی خریداری کے لیے، گاڑی کی خریداری کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، وہ خمس کے زد میں آئے گا، یعنی خمس آپ کو دینا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ خمس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ باقی جو 20% خمس دیں گے، جو 80% رہ جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کئی گنا برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کا بھی اور رسول کا بھی اور اہل بیت رسول کا بھی وعدہ ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا وائس میسیج بھی تیار ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا، میں مسز جعفری اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کو بہت بہت عید ضحیٰ مبارک ہو۔ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ جو نافلہ نمازیں ہیں، جیسے نماز شب ہے یا دوسری نافلہ نمازیں، اگر جیسے گھٹنوں میں، کمر میں تکلیف ہے، اس کی وجہ سے نماز شب کی پہلی 8 رکعت بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور باقی نافلہ نمازیں جو 35 رکعت ہوتی ہیں وہ واجب نمازوں سے پہلے اور بعد میں جو ہوتی ہیں وہ بھی کیا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ بس اس کا مجھے جواب دے دیجیے گا، کیونکہ مجھ سے جو نماز شب کی 11 رکعت نماز ہے وہ میں بیٹھ کے 8 رکعت بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، باقی 3 رکعت میں کھڑے ہو کے پڑھتی ہوں۔ تو پلیز اس کا جواب دیں، کیا ایسا صحیح ہے؟ بہت شکریہ آقا، جزاک اللہ، والا آپ کو جزا دیں۔ جی آغا صاحب۔ جی اگر آپ کی کمر میں تکلیف ہے تو نوافل کیا بلکہ فرض نمازیں بھی، اگر آپ کو تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے، کھڑے ہونے سے کمر میں تکلیف ہوتی ہے، جھکنے سے تکلیف ہوتی ہے، سجدے میں جانے سے تکلیف ہوتی ہے، تو جس عمل سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ اس عمل کو انجام دینا پھر واجب نہیں ہوتا۔ بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، کرسی پہ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے کمر میں تکلیف ہے تو وہ جو ہے نا وہ یقیناً نوافل آپ بیٹھ کے جو پڑھ سکتی ہیں۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور وائس میسیج موجود ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں گندم کے اوپر، اس کا ذرا طریقہ بتائیے۔ کیا ہم گندم کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، کھاد وغیرہ لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، اس کا خرچہ نکال کے اس کے بعد دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، آغا سیستانی حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ اخراجات جو ہے نا مستثنا نہیں کر سکتے، منہا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ نے گورنمنٹ کو، اگر آپ نے کوئی ٹیکس وغیرہ مالیات جو ہے نا وہ زمین کا حکومت آپ سے لیتی ہے تو یہ ٹیکس جو ہے نا وہ نکال سکتے ہیں، اس کو منہا کر سکتے ہیں۔ باقی جو آپ نے مثالیں دی ہیں وہ ان کے جو اخراجات ہیں وہ آپ
نہیں نکال سکتے. جی آپ ان کو سزا نہیں کر سکتے.